میرے پاس ایک صاحب آئے، ذمہ داروں کا نظام تھا ان کے پاس. کہنے لگے کہ کوئی برکت کا عمل بتا دیں، برکت کا عمل بتا دیں. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. ایک بڑی یونیورسٹی کے وی سی کے پاس میں اور میرے ایک دوست تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے وائس چانسلر کے پاس. مجھ سے پہلے جاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھ تجھے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، وی سی ہے، وائس چانسلر ہے، احتیاط کرنا، میں بات کروں گا. آتے ہوئے میں نے ایک تھوڑی سی ان سے بات کی. واپس آتے ہوئے دیکھا نا تو نے یبلی ماری تھی نا، یعنی تو نے ایسی بات کی تھی جو تجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اچھا میں نے کہا غلطی ہوگی، وقت مجھے کہاں آتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، دن رات کے دھارے، دن رات کا نظام چلتے چلتے چلتے، یہ آج سے کوئی کم و بیش 30 سال پہلے کی بات ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے، 2 سال پہلے غالباً زندگی کے ہر نظام میں ناکام ہو چکا ہے شخص. باتیں میں کر رہا تھا، مجھے کہنے لگے ساری باتیں چھوڑ، سب کچھ میرے پاس ہے، کوئی ایسا نظام دے جس سے مجھے برکت کا کوئی ذرہ مل جائے اور مجھے برکت مل جائے. مجھے بڑے عرصے کے بعد احساس ہوا کہ برکت کچھ ہوتی ہے، اور برکت کر کسی کو مل جائے اس کی نسلیں آباد اور شاد ہوتی ہے. اور برکت اگر کسی کے گھر آ جائے تو اس کا مٹی سونا ہو جاتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. برکت. ایک ذمہ دار میرے پاس آیا، میں بات کر رہا تھا جس کے، اس سے کہنے لگا کوئی برکت کا عمل بتائیں. تو میں نے کہا نہری پانی ہے یا ٹیوب ویل؟ کہا دونوں ہے. جب نہری پانی نہیں ہوتا پھر ٹیوب ویل سے. میں نے کہا جب ٹیوب ویل چل رہا ہو وہاں بیٹھ کے وضو کرو اور وضو کا پانی ٹیوب ویل میں جائے اور وضو کی دعائیں پوری پڑھیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یقین سے وضو کریں، یقین سے وضو کریں. جنگ کے 21ویں گریڈ کے ایک بہت بڑے افسر ریٹائر کہنے لگے کہ میرا کہیں تبادلہ ہوا، ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا، ایک خالی جگہ تھی، وہاں ٹماٹر کا بیج ڈال دیا، ٹماٹر ہو گئے. ایک جگہ ایسی تھی جہاں میں لوٹا بھر کے وضو کرتا تھا نماز کے لیے، وہ وضو کا پانی اس ٹماٹر کی کیاری میں جاتا تھا. اور ایک کیاری ایسی تھی جو وضو سے ہٹ کے تھی، دوسری کیاری تھی، وہاں ہم کوئی پانی بھر کے دے دیتے تھے. جب ٹماٹر لگے تو جس کیاری میں وضو تھا اس کے ٹماٹر بڑے بھی تھے، سرخ بھی تھے، خوبصورت بھی تھے اور پودوں میں زیادہ بھی تھے. تھے تو چند پودے، اس لیے ہر پودے کے ٹماٹر گنے بھی جا سکتے تھے. کوئی ایکڑوں میں میلوں میں کھیت تو نہیں تھے کہ ہر پودے کو بندہ کیسے گنے. اور جس میں وضو نہیں تھا اس کے ٹماٹر چھوٹے بھی تھے، تھوڑے بھی تھے. ٹیوب ویل میں وضو کرایا، جب نہری پانی تھی جہاں سے پانی آ رہا، میں نے کہا وہاں وضو کر. کیوں؟ سنیں غور سے. جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری عبادتوں کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے. سوچیں تو صرف وہ عمل خود کتنا باکمال ہوگا. آقا کی بارگاہ میں ایک صحابہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر ہے، تنگدستی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامی ہیں. تو حضور نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر، ہر وقت باوضو رہا کر. اور اس نے وضو میں رہنا شروع کر دیا، وضو میں رہنا شروع کر دیا. اب میں بتاؤں کہ وضو کے بعد ہوتا کیا ہے. آج ایک راز ہے، اس سے پردہ اٹھتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کے نور کو تو دیکھ،
تو اس نے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کسی فرشتوں کو میں دیکھوں، میں اس سے کچھ کلام تو ہو، باتیں تو کروں کہ وہ کیسے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک موتی ان میں سے پھوٹا اور اس سے گفتگو آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو صرف اور صرف بے لے کر جاتا ہے۔ ایک پھوٹا اور ایک فرشتہ بولا، میں وہ فرشتہ ہوں صرف الف لے کر جاتا ہوں، میں وہ فرشتہ ہوں جو جیم لے کر جاتا ہوں اور اس کا نور لے کر جاتا ہوں۔ قرآن کے 27 29 جتنے حروف ہیں، ان حرفوں سے مل کے قرآن بنا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ان حرفوں سے مل کے قرآن بنا ہے۔ ہر حرف کی ایک فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حرف کو لے کر عرشوں پہ جائے گا اور پھر اس بندے کے لیے عرشوں سے فیصلے، ہدایت کے، ایمان کے، راحت کے، برکت کے، خوشحالی کے، دولت کے اور خیروں کے فیصلے کرائے گا۔ ہر حرف ہر حرف ہر حرف فیصلے کروائے۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہیں، اگر کوئی کہنا کو تو 1 کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے بات کر تو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ بات میں نے نہیں کہی، میرے کملی والے نے فرمایا۔ بس ہوتا میرے لیے اتنی دلیل کافی ہے، اتنی دلیل میرے لیے کافی ہے۔ کوئی کہنا کہ یہ بات تو نے کہاں سے لی ہے، میں کہوں گا میرے آقا نے فرمائی کہ جہاں اللہ جل شانہ کا ذکر ہوتا ہے ان جگہوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ دور پرے فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں، آؤ آؤ، ہمارا مقصد یہی ہے، ہماری منزل یہی ہے، اس کو پالے، آوازیں دیتے ہیں۔ پھر وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہونے کے بعد پھر وہ بیٹھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کی قطاریں آسمانوں سے اوپر اللہ جل شانہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں میں، آپ کے پہلو میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ فرشتے بڑا جوان ہے بیٹھے ہیں، اور یہ فرشتے آپ کے لیے نور کی بارش کا ذریعہ ہے اور آپ کے لیے برکتوں کا، کیوں فرشتے ہر وقت اللہ جل شانہ کی رحمت کو بانٹتے ہیں اور پاتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے ایک لفظ اگر استعمال ہو تو شاید مجھے سمجھ آ جائے، ڈاکیے ہیں میرے اللہ کے، وہ بانٹتے ہیں اور لیتے ہیں اللہ سے، تو ان کے پاس کتنا نور ہوگا، سوچو تو صحیح، کتنی رحمت ہوگی، کتنی برکت ہوگی، کتنی عنایت ہوگی، کتنی عطا ہوگی، اور کتنا فضل ہوگا، اور کتنا کرم ہوگا، اور کتنی شفقت ہوگی۔ اور جو ان کے ساتھ بیٹھے گا، نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ فرشتوں سے بڑھ کے کوئی نیک ہوگا؟ ہم محاورتاً کہتے ہیں کیا تو فرشتہ ہے؟ فرشتوں سے بڑھ کے کوئی ولی مقدس مطہر ہوگا؟ فرشتے، اور فرشتوں کے انوارات اور فرشتوں کا فیضان اور فرشتوں کی تجلیات، آپ کے دائیں بائیں سارے فرشتے بیٹھے، آپ کے دائیں بائیں سارے فرشتوں کا نور ہے، موجود ہے۔ اب سمجھ آئی کہ جو تسبیح خانے آتا ہے اس کو کیوں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو کیوں رحمت برکت ملتی ہے، اس کو کسی طرح اس کے مسئلے حل، مشکلیں دور، جادو جنات اثرات بندشیں ناکامیاں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور جادو چیزیں ٹوٹتی ہیں۔ اب سمجھ آئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں اللہ جل شانہ کا ذکر ہے، اب یہ ذکر اللہ اس کے حبیب کا ہے نا، بس یہ اللہ کا ذکر ہے، فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے 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 ایک بابا جی تھے، انہوں نے 2 ٹوکریاں رکھی ہوئی تھی، ایک ٹوکری میں پتھر تھے اور ایک ٹوکری میں کوئلے تھے۔
تو کہتے تھے بچوں کو بیٹا ان کو پانی ڈالو، دھو، کوئلے بھی دھو دو اور پتھر بھی دھو دو۔ بچے جتنا کوئلوں پہ پانی ڈالتے وہ کالا پانی اور نکلتا، اور پتھر جو مٹی سے گندے اور کالے ہوئے پڑے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ سفید اور چمکدار ہو گئے، پر وہ نہ دھلے۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئلے دھل جائیں گے، جو پانی ڈالا نہ دھلا۔ آخر کار بابا جی نے بلایا، بیٹا میں تمہیں ایک سبق دینا چاہتا تھا، جہاں اللہ کا ذکر ہے، اس کے حبیب کا تذکرہ ہے، ان کی مثال ایسے ہیں پتھر ہیں، آلودہ لوگ گناہوں میں، غلطیوں میں، نافرمانیوں میں ڈوبے بیٹھے ہیں۔ جب فرشتوں کی رحمت آتی ہے وہاں جمع ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے پانی سے سارے پتھر دھل گئے۔ اور جہاں اللہ اس کے حبیب کا تذکرہ نہیں ہوتا، ان کی مثال ان کوئلوں کی ہے کہ جتنا بھی پانی ڈالتے جاؤ کوئلے کھلتے تو جائیں گے پر کالے کے کالے رہیں گے۔ سورۃ اخلاص سے دوستی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب کے بعد 12 رکعت اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں 40 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، تو قیامت کے دن فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں۔ اچھا، اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ روز پڑھیں، آپ آقا کے فرمان کا وزن دیکھیں، عظمت دیکھیں، فرمان کو ذرا باریکی سے سنیں سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ روز دیکھیں، یہ نہیں، بلکہ پھر غور سے سنیں۔ یہ جہاں رعایت مل رہی ہے میں اس کو کیش کر رہا ہوں، میں نے خود تلاش نہیں کی، رعایت مل رہی ہے تو اس رعایت کو تلاش کر رہا ہوں۔ پھر ذرا آقا کا فرمان غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد 12 رکعت اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں 40 مرتبہ قل هو اللہ، یعنی سورۃ فاتحہ، جب وہاں اگلی سورت ملاتے ہیں تو اس کی جگہ 40 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ پڑھی، تو قیامت کے دن فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔ مجھے یہ بتاؤ فرشتے کس سے مصافحہ کریں گے؟ جہاں انبیاء ڈر رہے ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن کہتا ہے او ذرا مجرموں کو علیحدہ کر دو، میرے یاروں کو علیحدہ کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، صرف میرے آقا ہوں گے جو امتی امتی فرمائیں گے۔ اور وہ خوش قسمت کا کیسا خوش قسمت ہوگا، کیسا نصیب والا ہوگا جس کو فرشتے تلاش کر کے کہیں گے السلام علیکم۔ حیران ہوگا، یہاں تو لوگوں کو پکڑ کے گھسیٹ کے کوئی ادھر پھینکا جا رہا، اماں چھوڑ گئی، بابا تو ویسے ہی چھوڑ گیا، اور بہن بھائی کہتا تو کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، وہ سب چھوڑ گئے، سارے کے سارے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، سب چھوڑ گئے، کوئی کام نہ آیا، اور ایک بندہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم، خیریت سے ہیں، پانی پیا ہے آپ نے، کھانا کھایا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہتے ہیں بھائی تو کون ہے؟ فرشتہ ہوں، میرے پاس تو کوئی عمل نظر نہیں آیا میرا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو اے دکھ سانو ہر دم راسی رو دی ہی مر جاواں ہو، ویڑے ساڑے وردہ نہیں پلک وسیلے پاواں ہو، ویڑے ساڑے وردہ نہیں پلک وسیلے پاواں ہو، رو دی ہی مر جاواں۔ کون یاد ہے زندگی میں کبھی ایک دفعہ تو نے مغرب کے بعد 12 رکعت نماز نفل پڑھے تھے، ہر نفل میں سورۃ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ پڑھی تھی؟ نفل تو لمبے تھے پر مزہ آ گیا تھا، تو پڑھ کے بھول گیا، پر تیرے اندر بھول ہے، میرے رب میں بھول نہیں ہے، تیرے پاس بھول ہے، اگر اللہ بھی بھول جائے تو اسے اللہ کون کہے، میرے اللہ کے پاس بھول نہیں ہے، تو بھول گیا تھا، میرے اللہ کے ہاں بھول نہیں۔
بس ہم نے پھر کیا کیا کہ فرشتوں کی اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ تو نے اتنی سورت اخلاص پڑھی تھی، 40 دفعہ اگر ایک رکعت ہو تو 12 رکعت میں تو کون سا دیر ہے؟ 12 رکعت سے مراد 6 دوگانے ہیں، 12 رکعت سے مراد 6 دوگانے، 2 دوگانے پڑھ لیے، پھر 2 دوگانے پڑھ لیے، پھر 2 دوگانے پڑھ لیے، کون سا مشکل ہے؟ میرے نام کی طرح وکیل تو نہیں ہے کہ وکیل رکھنا چاہیے۔ میں میاں والی کا سفر کر رہا تھا، میاں والی کے راستے سے اسلام آباد جا رہا تھا، ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی تو وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یا اس کا ریڈیٹر خراب ہو جاتا تھا یا ٹائر پنکچر ہو جاتا تھا۔ پرانی گاڑی، نشہ، سیاست۔ چودھری صاحب فرماتے تھے جس کے ساتھ جس سے انتقام لینا ہو اس کو یہ دے دو، انتقام لینا ہو اس کو سیاست پہ لگا دو، اس سے بڑا انتقام لینا ہو تو اس کو نشے پہ لگا دو، اور کوئی آخری انتقام لینا ہو تو اس کو پرانی گاڑی دے دو۔ تو میں وہاں کھڑا تھا تو مجھے ایک صاحب چرواہا آیا تو ایک سے پوچھا ادا تیرا نام کیا ہے؟ میاں والی سے۔ اس نے کہا میرا یہ نام ہے، میرا مختصر سے نام تھے، میرے نام کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی کہانی تھی۔ میں نے کہا میرا نام ہے محمد طارق محمود۔ ایڈا بڑا نام تیرا نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے۔ آج بھی مجھے اس کی ادا یاد ہے، آج بھی یاد۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، عمل ہے۔ تو فرشتہ کہے گا تو یاد نہیں، تو نے ایک دفعہ ایک عمل کیا، مغرب کی نماز کے بعد 6 دکانیں پڑھ لیے، 12 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، دھیان والے، توجہ والے، خلوص والے، لجاہت قلبی والے، اور 40 دفعہ گننا کون سا مشکل ہے؟ یہ دیکھیں 12 14 انگلیوں میں نا ایسے، انگلیوں میں ایسے ذرا، انگلیوں میں ایسے نا، ایسے ذرا ایسے ہاتھ رکھ کے نا، جیسے ہتھیلی بھی ہمیشہ ہتھیلی آنی چاہیے، ایسے ہی ایسے ہو، ہاتھ ایسے باندھا کریں، ہتھیلی پہ ہتھیلی ہو، ہتھیلی پہ ہتھیلی، یہ ایسے ہو، 3 انگلیاں ہمیشہ کلائی پہ ہیں، ٹھیک؟ اچھا ایسے رکھ کے آپ ان انگلیوں کے پوروں سے 40 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ 14 پورے یہ ہیں اور 14 نیچے کے، 14 اور 14 28، باقی کتنے بچے؟ 12 یہ ہاتھ کے 12، 40 پورے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی۔ وہ تو نہیں پڑھے تھے، وہ تو بھول گیا تھا۔ آج اس لیے انگریز نے نا قیامت کا نام رکھا ہے دی ڈے آف ججمنٹ، دی ڈے آف ججمنٹ، ہر چیز کی ججمنٹ ہوگی، پرکھا جائے گا ہر چیز کو۔ مثقال ذرۃ خیر یرا، مثقال ذرۃ شر یرا، ہر چیز کا سے پرکھا جائے، پرکھا جائے۔ فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بندہ مجھے کچھ لوگ ہاتھ ملا رہے تھے، میرا کلاس فیلو کھڑا تھا، تو مجھے کہنے لگے طارق جس دن مجھے 3 بندے ہاتھ ملا لیں یا سلام کر لیں، میرا سیر رت میری ود میں نہیں ہے، ایک رت خون، سمجھے، ایک سیر میرا خون بڑھ جاتا ہے۔ تیرا کتنی سیر بڑھتے مجھ سے، تیرا کتنی سیر بڑھتا ہے؟ میں نے کہا میرا خون تو جل جاتا ہے۔ پتہ کیا کہا اس نے؟ کہا اے رہ روابیاں نال کر تے کو بچپن کو جاننا، یہ دھوکے بازی کسی اور سے کر تجھے بچپن سے جانتا، بتا کتنا بڑھتا ہے۔ پھر میں نے اسے ایک واقعہ سنایا، پھر اس کو تھوڑا سا سمجھ آیا، زیادہ نہیں آیا، کیونکہ کسی بھی فقیر سے 4 بندے ہمیشہ محروم رہتے ہیں، کسی فقیر کے فیض سے، پڑوسی، رشتہ دار، ہمدرس، کلاس فیلو اور خادم۔ خادم سے مراد قریب رہنے والا، اس کے دل سے عظمت ختم ہو جاتی، کوئی قسمت والا اگر ہو تو
کیا بات کرو؟ میں نے ایک واقعہ سنا، میں نے کہا کہ بادشاہ تھا تو اس کے پاس ایک گولی تھی، حکیم نے، شاہی حکیم نے بنا کے دی تھی، جوانی کا چورن، بڑھاپے کی گولی۔ تو وہ اس کا حرم تھا بہت بڑا، زنان خانہ، جب گولی کھاتا تھا تو تمام حرم سے رات کو ہو آتا تھا۔ تو اس نے ایک درویش آتے تھے، انہیں بھی گولی دے دی اور انہوں نے بھی گولی کھا لی۔ اب یہ اپنے پیمانے میں کر رہا کہ میں تو پورے حرم سرا سے ہو آتا اور یہ کیسے ہوگا؟ پھر اس درویش کے بارے میں ان کے دل میں بدگمانی شروع ہوئی کہ یہ پھر ظاہر ہے انہوں نے کوئی گناہ ہی کیا ہوگا ادھر ادھر، اور زیادہ گناہ، بدگمانی بڑھتی گئی۔ درویش کو پتہ چل گیا، یہ درویش کے دل میں بدگمانی بھی تھی، عزت بھی تھی، عزت بہت کرتے تھے، بات بہت مانتے تھے۔ ایک دفعہ درویش آئے، کہنے لگے آؤ گلے مل لو، الوداعی۔ حضرت کیا ہوا؟ بس 40 دن کے بعد تم مر جاؤ گے، مل لو گلے، الوداعی مل لو۔ میں مر جاؤں گا؟ ہاں۔ میں نے کہا حضرت آج تک آپ کی بات کبھی جھوٹی تو نہیں ہوئی، میں مر جاؤں گا نا؟ ہاں مر جاؤں، 40 دن، گلے مل لو۔ چلو جی گلے مل گئے۔ اب اس طرح دسترخوان پہ سونے کے ورق میں لپٹی گولی آتی تھی، اس دن بھی آئی، وہ اس کے غذا کا معمول تھا، ٹونک، دماغ، پٹھوں، اعصاب کے لیے تھا، اس نے کھا لیا اور اس کے اوپر تو کوئی چیز سوار تھی، ایک ایک رات۔ بس 40 دن کا تو میں محتاج ہوں، بس 40 دن دنیا کی بہاریں دیکھ لوں، بس موت۔ 40 دن گزر گئے، ایک ایک دن وصیتیں ہو رہی، کھانا چھوٹا، نیند چھوٹی، ہر چیز ختم، زندگی کی لذتیں اور بہاریں سب ختم۔ میرے آقا کا فرمان ہے لذتوں کو توڑنے والی موت کے تذکرے کیا کر۔ میں کل میں اپنے ایک خادم سے بات کر رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا وہاں، اس سے کہہ رہا تھا کہ موت کا استحضار میرے اندر بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے، اور روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بس اب واپسی ہے، بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو 40 دن گزر گئے، تو 40 دن کے بعد جو ہے کچھ بھی نہ ہوا، بادشاہ نہ مرا، اور 40 دن کے اگلے دن درویش آ گئے، 40 دن آئے ہی نہیں، السلام علیکم، خیریت سے؟ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا 40 دن میں تو نہیں مرا، تو گولی روز کھاتے تھے؟ ہاں روز کھاتا تھا۔ پھر اپنے حرم سے ہو آتے تھے؟ ہوش ہی نہ رہا، آپ کی بات کرتے، آپ نے میری ساری سوچوں کو، میری ساری سمجھوں کو، میری ساری عقلوں کو اور میری ساری لذتوں کو توڑ کے رکھ دیا، ہوش کس چیز کے تھے؟ اور میں تیرے اوپر 40 دن سوار تھے، جس کے اوپر 40 لاکھ 40 کروڑ سال کی زندگی، اور اللہ کے سامنے حاضری سوار ہو، بتا اسے تیری ایک گولی سے کیا ہوگا؟ تو درویش کے سامنے اس نے معافی مانگی کہ حضرت میں بدگمانی کرتا رہا، آپ کو اپنی سوچوں اور اپنی پیمانوں اور اپنی ترازو سے تولتا رہا، جو میرا اپنا ترازو تھا میں بھول گیا، معاف کر دے۔ آپ کو قیامت کے دن فرشتے اچانک مل جائیں اور آ کے مسافہ شروع کر دیں۔ دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے سامنے وہ گلی ہے، میں اس گلی سے گزر کے جاتا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات مجھے پیسے دیتے تھے، میں بیٹا ان پیسوں کو لے کے پٹسن کی پرانی یہ پرانی بوری ہوتی ہے، پرانی بوری میں موٹی کیش رکھ کے دے دیتے تھے کہ دوسروں کو پرانی بوری ہی نظر آئے، اس کو سی لیتے تھے، میں یہ لے کر جا،
पुरानी बोरी। मैं उस गली से गुजरता था, पैसे दे के आता था उसको, इधर जाकर अब्बा रहमतुल्लाह अलैह अब्बा जी के काम करता था, खिदमत। तो मुझे वो गली याद है आज भी। कभी भी उस दिन बड़े अरसे के बाद मैं उस गली से गुजरा, बहुत अरसे के बाद, तो मुझे ममता मिरासी याद आ गया। उसके बख्शने की अदाएं हैं, कुछ है निजाम। इसलिए काफिर काफिर कहना छोड़ दें, छोड़ दें। ये कहानी बहुत पुरानी हो गई है, अब चैप्टर क्लोज हो गया है, छोड़ दें। उसकी शानी बेनियाजी पे जब नजर जाती है फिर अक्ल हैरान होती है, और उसके पकड़ने पे नजर जाती है तो बड़े बड़े वली फंदे पे लटके हुए हैं। अल्लाह, बड़े बड़े वली, बड़ी बड़ी हस्तियां, फिर कोहराम मचा हुआ है। रहम रहम रहम, जहन्मी ये लफ्ज कहेगा रहम रहम रहम, और रहमान को रहम नहीं आएगा। फरमाएगा जिस वक्त दिन मैं बुलाता था तो आका नहीं था, तो हमारे दोस्तों के साथ मजाक करता था, मजाक करता था। कैसी शान करीमी है। किसी बंदे को जो है फरिश्ते आ जाएं और हाथ मिलाना शुरू कर दें। एक और मुशाहिदा जो मैं आपको अगला मोती देना चाह रहा हूं, हर वो अमल, जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा ये बात। ये मैं एक नुक्ता दे रहा हूं, मोती के साथ एक नुक्ता दे रहा हूं। हर वो अमल जिसका अजर आखिरत में रखा है, कभी भूल ना जाइएगा कि उसका दुनिया में अजर नहीं होगा। फिर गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिए। जो सो रहे हैं वो जागे और मेरी बात को गौर से सुने। हर वो अमल जिसका अजर आखिरत में अल्लाह ने रखा है, बस इसका दुनिया में कोई फायदा नहीं है मौजूदा, कि 12 रकात नमाज नफिल ऐसे पढ़े कि सूरत फातिहा के बाद 40 बार सूरत इखलास पढ़ें, रुकू सजदा करें, फिर दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 40 बार सूरत इखलास, यानी इस तरह 12 रकत पढ़ें। और इसका फायदा क्या बताया, आका का फरमान हदीस मुबारक है कि क़यामत के दिन मलाइका उससे मुसाफिहा करेंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, इस्तिकबाल करेंगे, मुसाफा करेंगे, आइए तशरीफ लाएं, उससे मुसाफा करेंगे क़यामत के दिन, कि फरिश्ते उससे मुसाफा करें। मैंने अपने दोस्त को यह वाक़या गोली वाला सुनाया। मैंने कहा मैं तो पढ़ता हूं अल्लाहुम्मा जालनी फी ऐनी सगीरन, मौला मुझे अपनी नजरों में छोटा कर दे, जलील कर दे। क्योंकि इंसान मारा ही हमेशा इस्तकबाल पे जाता है। बड़े इस्तकबाल पे बंदे कई बेचारे गए, नामो निशानी न रहा, इल्ला मा राहिम रब्बी, अगर अल्लाह बचा दे तो क्या बात कर रहा था? नुक्ता बयान। ये कभी सोच के ना अमल कीजिएगा कि इसका दुनिया में नफा तो है ही नहीं, तो चलो आखिरत के लिए कर लेते हैं। हर वो अमल जिसका आखिरत के लिए नफा हदीस में आया है, उसका दुनिया में नफा लाजिम मिलता है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। जिस अमल से क़यामत के दिन की आखिरी चीज है कि इस्तकबाल हो, मुसाफिर से मुराद इस्तकबाल है ना, सोचें आखिरी चीज है क़यामत का इस्तकबाल, आखिरी चीज है। जिस दिन नबी, वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, बड़ी बड़ी हस्तियां, पैगंबर, मुरसल हस्तियां डर रही होंगी, और उस दिन इस बंदे का इस्तकबाल हो जाए। जिस अमल से इस्तकबाल क़यामत के दिन होगा, उस अमल से भी फरिश्ते उस अमल की बरकत से दुनिया में भी इस्तकबाल करेंगे। ये लिख लें बात। क्यों कहते हैं, हदीस में आता है, किताबों में आता है, दुनिया में बाज लोग ऐसे होते हैं जिनसे फरिश्ते मुसाफा करते हैं दुनिया में।
دنیا میں بھی مسافہ ہوتا ہے، اس سے آ کے ہاتھ ملاتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے جاتے ہیں، جو اللہ سیکھنے جاتے ہیں، جو دین سیکھنے جاتے ہیں، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے پر بچایا ہے. کوئی مجھے کہے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو میں قسم اٹھا کے کملی والے کا یہ فرمان بیان کروں گا. فلپائن میں کہنے لگے ہم گئے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے جرابوں کے ساتھ جا رہی ہے پردے میں. تو پوچھا کہ ہم نے مقامیوں سے یہ کون ہے، کیسے جا رہی ہے جرابوں کے ساتھ، کون ہے، کیسے جا رہی ہے؟ تو کہنے لگے اس خاتون سے جا کے فلپائنی زبان میں پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا دین سیکھنے جا رہی ہوں، اور میں نے اللہ سیکھنے جا رہی ہوں، کملی والے کا فرمان سیکھنے جا رہی ہوں. میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ سیکھنے کے لیے چلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچاتے ہیں. میری حیا اور شرم نے گوارا نہ کیا کہ فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اور میں جوتا پہنوں. اللہ ٹھیک ہے، یہ عمل ہم نہیں کر سکتے ہر جگہ، کیسے ننگے پاؤں چلے، پر اس کا ایک وجدانی عمل تھا، دیوانگی، عشق کی انتہا کا یہ عمل تھا. یہ یاد رکھیے گا زندگی میں کبھی بھی کہ اس عمل سے آخرت بنے گی، آخرت بنے گی اور دنیا نہیں. شب جمعہ کے جو عمل میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل شب جمعہ میں آقا کے دیدار کے لیے، دیدار مصطفیٰ کے لیے جو نفل آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وہ 2 رکعت نماز نفل قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے بہت کمال چیز. رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی وسعت بہت بے مثال چیز ہے، بہت بے مثال چیز ہے وہ. حالانکہ اس کے بظاہر فائدے تو اس روایت میں نہیں لکھے ہوئے، فائدے تو نہیں لکھے، لیکن جو آخرت کی اتنی بڑی زندگی کے لیے چیز نفع دے سکتی ہے، وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے نفع کیسے نہیں دے سکتی. اور ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے. کہنے لگے میں ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ کلمے کا 70 ہزار نصاب پڑھتے تھے، اور وہ روایت سامنے ہے کہ جو کلمے کا 70 ہزار نصاب پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے. ایک محدث نے کہا کہ میرے پاس ایک جوان تھا جو میری خدمت کرتا تھا. ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہا تھا تو اچانک پریشان ہو گیا، رونے لگ گیا. میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ میری والدہ کو عذاب ہو رہا، اور میں نے کشف میں عالم برزخ میں دیکھا ہے. تو کہا وہ ایسی ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، اور مجھے بعضوں کا شک ہوتا تھا کہ ایسی باتیں مجھے مطمئن کرنے کے لیے یا اپنی ولایت مجھے دکھانے کے لیے کرتا ہے. کہا کہ میرا 70 ہزار کلمے کا نصاب پڑھا ہوا تھا، میں نے دل ہی دل میں اس کے عزیز کو وہ نصاب بخش دیا، اور میرے اس بخشنے کا پتہ سوائے رب کے کسی کو نہیں تھا. چند ہی لمحے بعد اس کی سانسیں ٹھنڈی ہو گئیں اور وہ مطمئن ہو گیا. اور میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں چپ ہو گئے؟ کہنے لگا کوئی اچانک نیکی آئی ہے، کوئی اچانک نیکی آئی ہے اور میری والدہ کو آ کے ملی ہے اور کریم نے اسے بخش دیا. کہ اس واقعے کا بعد مجھے تجربہ ہوا 2 چیزوں کا. ایک اس بات کا تجربہ ہوا کہ وہ جوان سچا ہے، اور دوسرا کلمے کا 70 ہزار کا نصاب تجربہ ہوا کہ اس کے پڑھنے سے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے اور بخشش کا سامان ہو جاتا ہے. اب یہ بات جو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تاکہ اب اگلا جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے. وہ بابا جی تھے، بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں 70 ہزار کا نصاب پڑھتا ہوں. ایک دفعہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اللہ اپنے علم میں سے علم دیتا ہے، یاد رکھیے گا، اپنا اللہ علم میں سے علم دیتا ہے کہ جس 70 ہزار سے مرنے کے بعد کے سارے کام بن جاتے ہیں، اس 70 ہزار سے مرنے سے پہلے کے سارے کام نہیں بن سکتے.
پھر کہا کہ مجھے جو مشکل آتی میں 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. کبھی ایک نصاب سے میری مشکل چلی جاتی، 70,000 کا ایک نصاب ہے، کبھی 2 سے، کبھی تھوڑا سا پڑھا تو کام ہو جاتا. اب میری کوئی مشکل، میری کوئی پریشانی، میری کوئی الجھن، میرا کوئی دکھ، میری کوئی تکلیف، میری کوئی ناممکن سے ناممکن چیز ہے اور میں نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا اور میرا کام نہ ہوا ہو. بالکل یہی ہے یہ جو سورۃ اخلاص کے آپ نفل پڑھیں گے جس سے فرشتے مصافحہ کریں گے، اس کے پڑھنے میں فرشتے مصافحہ کریں گے، یہ سچ ہے. پر یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ قیامت تک فرشتے اللہ چاہے تو دنیا میں بھی اس کو بھیج دے، جا یہ میرا بندہ ہے، اس نے یہ نفل پڑھے تھے، اس کے ساتھ فرشتے جاؤ مصافحہ کرو اور اس کے کام بناؤ اور اس کی مشکلوں میں ساتھ ہو جاؤ. حدیث میں یہاں تک آتا ہے جو نماز کی صفوں کا اہتمام کرتا ہے، آقا کا فرمان ہے بیمار ہو تو فرشتے عیادت کرنے جاتے ہیں، کسی کام سے جائے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں اور آخری وقت میں اس کو لازم کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو یہ نفل کیا خیال ہے کہ مشکل ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نماز نفل ایسے پڑھ لیں جس کی پہلی رکعت میں ہر رکعت میں 40 بار سورۃ اخلاص ہو تو کیسا کمال ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ حضور کا فرمان ہے میرے آقا کا، جس نے سورۃ قل ہو اللہ پڑھی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب ایک چیز اس میں سے اور ملی ہمیں، ایک موتی، کہ جو 40 بار نماز کے اندر سورۃ قل ہو اللہ پڑھ رہا اور جب اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو معافی کے بعد ہمیشہ اصول ہے عطائیں ہوتی ہیں، معافی کے بعد عطائیں ہوتی ہیں، معافی کے بعد ہمیشہ اصول ہے، معافی کے بعد عطائیں ہوتی ہیں. نواب بہاولپور کے دور میں ایک شخص تھا، اس سے کہتے تھے رحیم پوزا اللہ، رحیم نام تو رحیم بشک تھا، رحیم. وہ کہتا تھا جیوے 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 صادق جیوے. نواب صادق محمد خان عباسی رحمت اللہ علیہ نواب تھا، جیوے 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 صادق جیوے، بس یہی کہتا رہتا تھا. جہاں بھی پتہ چلا کہ نواب صاحب آ رہے ہیں وہاں پہنچ جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نواب صاحب کے کانوں میں کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، صرف آپ کے پیسوں اور مال کے لیے جو ہے ایسے کر رہا. نواب صاحب جلالی بادشاہ تھے، ان کے پاس ایک سٹک ہوتی تھی جیسے جرنیلوں کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنے ویسے بھی بات تھوڑی سی ہوتی تو مارتے رہتے تھے اپنی پنڈلی کو. جس وقت غسل دیا گیا تو ان کی پنڈلی کا وہ حصہ بالکل کالا تھا، اپنے آپ کو مار 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 کے جلد بھی کالی ہو گئی، وہیں مارتے رہتے. ایک دفعہ آئے تو رحیم پوزال آ گیا، جیوے صادق جیوے، آؤ نہ دیکھا تو جو اس کو مارا، ٹھڈے جوتے چھڑی مکے تھپڑ، وہ گٹھڑی بنا پڑا ہوا ہے، مار کے چلے گئے. نواب سے کون پوچھے، کیونکہ ریاستوں کا جو دور تھا نہ اس پہ نہ ریاستوں کا جو دار تھا اس پہ نہ اپیل تھی نہ وکیل نہ دلیل، نہ اپیل نہ وکیل نہ دلیل. نواب کے منہ سے نکلا لفظ قانون ہوتا تھا. اور پوچھیں بہت عرصے کے بعد جو ہے صحت یاب ہوا، نواب نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے کہ دیکھو کئی ہفتے چارپائی پہ پڑا رہا تھا، بوڑھا، ہڈیاں بھی بوڑھی تھی، پڑا رہا، آخر کار پھر اٹھا، پھر سڑکوں گلیوں میں کہے جیوے صادق جیوے. توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندنیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندنیاں، تیرے بہنیاں دی میں بہننیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب. نواب صاحب کو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی وہ تو ویسے کے ویسے ہے. نواب نے کہا ان حاسدین کو کہ تم جھوٹے تھے، وہ سچا تھا. بلایا اور بلا کے انعام دیا اور خوب انعام سے نوازا.
میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب رحیم و پوزا والے کے گناہ معاف ہوئے تو پھر عطائیں شروع ہو گئی. کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ایک میرے والد کو سے پوچھا کیا نوکری کرتا ہے؟ محل میں نوکری تھی. اس نے کہا جی میری اتنے آنے تنخواہ ہے، نہیں اتنے روپے تنخواہ ہے، اور ایک آنا ٹانگے والا لیتا ہے. اس نے کوئی بات پتہ نہیں کیسے کہہ دی. نواب صاحب کو جلال آ گیا، اس کو بہت مارا. بجلی کے شعبے کا ذمہ دار تھا. بجلی بنتی تھی محل میں، جہاں شہروں میں بجلی ہوتی ہی نہیں تھی محل میں بجلی بنتی تھی. میرے والد پالن پور سے انڈیا سے وہاں نوکری کرنے آئے تھے محل میں. کئی دنوں کے بعد پھر نوکری پہ آئے بیمار، تو پتہ چلا کہ وہی ہے. بلایا، ریلے کا سائیکل دیا، ریلے کا سائیکل، اور پھر اس کو آٹے کا اس کی تنخواہ 50 روپے کر دی، اور 50 روپے تنخواہ وزیر کی ہوتی تھی، اور یہ کر دیا وہ کر دیا. جب بخشش ہوتی ہے پھر عطائیں ہوتی ہیں. بس نافرمان تھا، باپ نے کہا تیری ساری جائیداد سے تجھے آگ کر دیا، جاؤ آج کے بعد نہ تو دیکھے نہ میں تجھے دیکھوں، تو میرے جنازے پہ نہ آنا. سب کچھ کر دیا، سب کچھ کر دیا، دور کر دیا. جب معاف کر دیا تو کہا بیٹا سارا کچھ جائیداد دولت عزت یہ ساری تخت یہ جاگیریں تیری ہی تو ہیں، جا تو لے وارث بن، میں بوڑھا ہو گیا. جب معافی ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، تو پھر عطائیں ہوتی ہیں. اگلی روایت یہ ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس سے اگلی روایت سنیں اور دل ٹھنڈا ہو جائے. اس سننے سے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے گا، قیامت کے روز اسے آواز دی جائے گی اے اللہ کی مدح کرنے والے کھڑا اور جنت میں جا. اللہ اکبر. صرف 50 دفعہ جو سورۃ اخلاص پڑھے گا، قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے اللہ کی تعریف کرنے والے، مدح کرنے والے، اے اللہ کی تعریف کرنے والے کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو جائے گا کہ کس نے مجھے بلایا؟ آج کے دن میں تو سارے مجھے بھول گئے، مجھے بلایا جا رہا. اور اس عنوان کے ساتھ کہ اللہ کی مدح کرنے والے کھڑے ہو کے ایسے ایسے دیکھے گا. آواز آئے گی جا جنت میں داخل ہو جا. کہ تو روزانہ دنیا میں کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھتا تھا؟ 50 بار. مجھے ایک درویش نے اس دن میں نے بتایا نا، ایک درویش نے ایک تصویر دی. مان لے کہ یہ تصویر جاندار ہے، شاندار ہے اور ایماندار ہے، مالدار. ہاں مالدار، جاندار، شاندار اور مالدار تسبیح دی. اور پھر فرمایا کہ اس تسبیح پہ روزانہ ایک تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو 100 بار. یہ 50 بار کا کمال ہے، تو 100 بار کا کیا کمال ہوگا؟ اللہ پاک کھڑا کریں گے اس بندے کو سورۃ اخلاص پڑھنے والے، اے اللہ کی مدح کرنے والے، اے اللہ کی تعریف کرنے والے. سبحان. کیوں؟ سورۃ اخلاص پوری بس جب بندہ پڑھ لیتا ہے میرے اللہ کی ساری تعریف کر دیتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس اللہ کی تعریف کر دی اور یقین سے کہو کہ ہم نے سب نے یہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے، انشاءاللہ اللہ نے ہماری بخشش کر دی. لین دین حق حقوق علماء سے پوچھ لینا،
اور آپ کو میں انشاءاللہ تعالی خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی بخشش ہو گئے. اور میں خوشخبری میرے آقا کے اس فرمان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں کون ہوں بخشنے والا اور پکڑنے والا؟ اس فرمان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. یہ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جب بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو ایک بار سورۃ اخلاص کے پڑھنے پہ بخشش کیا، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے بخش دیا. اور پھر ایک اور روایت ہے کہ جو روزانہ 50 بار پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی، اے اللہ کی مدح کرنے والے کھڑا اور جنت میں داخل ہو جاؤ. بولے. اور وہ جو سورۃ اخلاص ان درویش نے مجھے تصویر دی اور 100 دفعہ کہیں، وہ بھی آ گئی ہے، اس کی روایت بھی آ گئی، اس کی روایت بھی آ گئی. ایک روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. ہاں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. آگے لکھا ہے اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کئی لوگ میرے پاس یہ واقعات لے کے آئے. جو بندہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، جس کی فضیلت ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. جی کہتے ہیں وہ بارک نہیں ہے، میں پھر پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو میں 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس درود پڑھنے والے کو. مجھے کئی لوگوں نے بتایا ان کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی. اور موت کے بعد باقاعدہ کئی واقعات ہیں مجھے لوگوں نے بتایا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا عزیز خواب میں آ کے بتایا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. زندگی میں بخشش کا نظام، مغفرت کا نظام اور خوشحالی کے دروازے. ہمارا یہ 10واں جو ہے عنوان ہے خوشحالی کا، اور اس کا 4تھا درس ہے سورۃ اخلاص کا. یہ جو عنوان ہے نا خوشحالی کے راز، یہ سورۃ اخلاص بھی خوشحالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اصل خوشحالی کا راز تو قرآن ہے، اور یہ قرآن کا ایک موتی ہے سورۃ اخلاص. دیکھو بات بتاؤں آپ کو، ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا. بعض اوقات کرتے کرتے آج ایک صاحب آ کے نا مایوس ہو گئے. میں نے اس کی حسرت دیکھی، مجھے کہنے لگے میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ بربادی کی، یہ کیے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، میں نے تو اتنی بڑی خطائیں بھی نہیں کی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میں نے اس کو تسلی دی، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتا ہے، اور میرا رب اس کے پہلے آخرت بناتا ہے پھر دنیا بناتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی پہلے دن دنیا بنا دیتا ہے اور اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے نہیں فرشتوں، اس کی دنیا تھوڑی سی تنگ کر دو، اس کا رزق یا اس کو بیٹے اولاد. کہنے لگا مجھے بہت آتا، میں کہا جا پھر. اس میں ایک گورا تھا، مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا تھا. کہنے لگے ہم نے گورے کو مسلمان کیا، تو اس نے جب ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا، تو ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہ کیوں ہوا؟ کہنے لگا بہت عرصے سے جگہ خالی تھی، بھر گئی.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين. یہ جگہ خالی تھی اور اب میں جو کملی والے کی غلامی میں آیا ہوں تو بس یہ جگہ بھری ہے. تو کہا میں بہت عرصے سے ایک دعا کرتا تھا. میں نے ہر مذہب کی کتابیں پڑھی تھی. یہ تو میرا یقین ہے کہ رب ہے. اللہ کے بعد کون سا مذہب سچ ہے؟ ہر مذہب کی کتابیں پڑھی تھی. تو میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. مولا کوئی راستہ دکھا, کوئی روشنی دکھا, کوئی اپنے جلوے دکھا اور مجھے سچی راہوں پہ چلا. شو می دی لائٹ. اندھیرا ہے, لائٹ دکھا. میں کس راستے پہ چلوں؟ کیوں کفر اندھیرا ہے, ایمان روشنی ہے. کفر کیا ہے؟ اندھیرا ہے اور ایمان روشنی ہے. شو می دی لائٹ. اے اللہ روشنی دکھا. کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب میرے پاس آئے. گزرتی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو وہ سامنے آیا. اس کے چہرے سے میں نے محسوس کیا. میں نے کہا لائٹ مل گئی ہے. یقین جانیے میں نے محسوس کیا. میں نے ایسے دور سے دیکھا جیسے حضرت ابو ہریرہ نے نا اپنی باندی کو ایسے دور سے دیکھ کے فرمان لگے چلتے اونٹ پہ چڑھ ننگے پاؤں چل. ایک دم باندی کا جھٹکا ہوا. رات تھی. گھر میں فقر و غربت اتنی تھی کہ چراغ میں تیل ہی نہیں تھا. ایک دوسرے کے چہرے پہچانا پر غلامی مصطفیٰ پر در مصطفیٰ کو نہ چھوڑا. ہاں غربت آئی ابو ہریرہ پہ, فاقے آئے, لوگوں نے تانے دیے. کملی والے کا در پہ پڑا رہتا ہے. بول کیا ملا؟ پہلا جو رہا سا تھا وہ بھی چلا گیا. آئے تانے بہت ملے. فقر بھی آیا, غربت بھی آئی, تندرستی بھی آئی, حالات بھی آئے, پر آقا کا در نہ چھوڑا. جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں, سر زور بار منتیں درباں کیے ہوئے. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کی رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. اور در پہ پڑا رہا. چراغ بھی نہیں تھا. وہ اس کی آقا تھی, یہ اس کا غلام تھا, اور یہ ملکہ تھی. اور یہ ملکہ اس کو اتنی سخت گیر تھی کہ کہتی تھی چلتے اونٹ پہ چڑھ, تیری خاطر اونٹ کھڑا کروں. بڑا تو شہنشاہ بن گیا ہے اور تو بھی جوتا پہنے اور میں بھی جوتا پہنوں. ننگے پاؤں چل مکہ کی پتھریلی زمین پہ, ننگے پاؤں چل. قدرت کا نظام دیکھیں. ایک غزوے میں فتوحات ہوئی باندی کی شکل میں. وہ مائی اسی کے حصے میں, درویش کے حصے میں آئی. جب یہ گھر گئے نا تو وہ باندی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے پہچان کے کہنے لگے ننگے پاؤں چلتے اونٹ پہ چڑھ اور ننگے پاؤں چل. دیکھا ایک دم حیران ہو. تو میری ایک بھول تھی. میرا ایک غلام تھا, میں اس غلام کو یہ کہتی تھی. کہنے لگے وہ غلام میں ہوں. غلامی مصطفیٰ نے تجھے میرا غلام بنا دیا. مدینے والے کی غلامی ہے. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. سبحان. تو وہ باندی والی بات میں نے اس سے کہی. ایسے دور سے میں نے دیکھا, میں نے کہا او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. ایسے نا دونوں ہاتھ ایسے دل پہ کہنے لگے مجھے روشنیاں مل گئی ہیں, مجھے اللہ کا نام کا نور مل گیا ہے. اور میں رونے لگ گیا. کہنے لگا میں آپ کا منون ہوں, آخری اللہ رہ گیا تھا. پھر اس نے اس وقت کہا, کہنے لگا میں نعوذ باللہ نبی کو بھی چھوڑ چکا تھا, آخری اللہ رہ گیا تھا کہ اس کا بھی کیا وجود ہے یا نہیں ہے, یا پھر میں نے اندیکھے سودے ایسے دھوکے کے ہی کیے جا رہا ہوں. آخری اللہ رہ گیا.
اور آپ نے جب مجھے یہ کہا نا اور میں نے اس کو پڑھتا رہا اور بعض اوقات پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا, کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا, کہا کہ سوتے ہوئے میرے دل کے اندر کچھ چیز آئی ہے, ایسی کچھ چیز آئی اور میرا سینہ پھٹنے لگ گیا, جہاں پھولنتے آئی ہو میرا سینہ ایسے پھٹنے لگا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا, میں سمجھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا, دل کا دورہ پڑ گیا, بول نہیں سکتا تھا. اور ایسا سینہ پکڑ کے میں نے اپنے سینے کو کھینچ لیا اور پھر مجھے ایک سکون کی کیفیت ملی اور مجھے احساس ہوا کہ میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. نور ہی نور تھا مجھے نظر آیا اور کائنات کا نقشہ, میری سوچیں, میرے جلوے, میری وجدان, میرے قدم, ہر چیز بدل گئی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. بس پھر میرا سب کچھ بدل گیا. مجھے کہنے لگا میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, تسبیح بھی, قرآن بھی, اعمال بھی, سب کچھ کر رہا ہوں, آپ یہ لفظ مجھے بخش دیں کہ میں آئندہ بھی کرتا رہوں. میں کہ ہاں ٹھیک ہے, کیا ہے یہ نہ چھوڑو. اصل میں لفظ کیا تھا؟ بنیادی طور پہ ایک بندے کا وجدان تھا, اور جو لفظ وجدان سے بولے جاتے ہیں, زم وجدان تھا, زم وجدان تھا. ایک طرف چھوٹا سا بیٹا جو بڑھاپے میں ملا, منگتے منگتے ترستے 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 بڑھاپے میں ملا, بڑھاپے میں. اوہو, رات ہمارے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کا عقیقہ تھا. میں اپنے چودھری صاحب کو لیا, چائے پکاؤ تو گل ہو جائے گی. چودھری صاحب کو میں نے ساتھ لیا, کہنے لگے آپ ضرور آئیں, بچے کا نام, عقیقہ, اس کی جھنڈ. تو میں گیا تو چیف صاحب 60 سال کے سے زیادہ قریب ہیں, تو 20-25 بندوں 30 بندوں کو بلایا ہوا تھا. تو مجھے لے گئے اندر, بچہ چھوٹا سا ماشاءاللہ, اور خوش ہو رہے تھے. اور مجھے اچانک وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے دم کر دیں. میں نے دم کیا اور میں نے بتایا کہ اس کی ماتھے پہ, سینے پہ قرآن کا لفظ ہے, سورۃ کہف, کہف لکھا کر انگلی سے, کہف. پھر جھنڈ کا عمل میں نے بتایا کہ سورۃ التغابن 40 بار اس کی پہلی 5 آیات جھنڈ پہ پڑھیں, اس کا میں نے بتایا. مجھے اچانک ابراہیم علیہ السلام کا وہیں کھڑا, خوش ہو رہے تھے ماشاءاللہ, وارث آ گیا. اولاد نہیں تھی, اللہ نے وارث دے دیا, عقیقہ کیا. مجھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا, اوئے ہوئے, کہ وہ بیٹے کو چھوڑ کے گئے کیسے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام اس وادی میں جہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا, جہاں چیونٹی نہیں تھی, جہاں چڑیا نہیں تھی, زندگی کوئی نظام نہیں تھا, پہاڑ تھے, خشک پہاڑ, کچھ بھی نہیں تھا, چھوڑ کے چلے گئے. وعدوں پہ یہ یقین ہوتا ہے. کس پہ یقین؟ پھر بولو. مجھے وہ نقشہ یاد آیا, میں بچے پہ دم کر رہا تھا, مجھے وہ نقشہ یاد آیا. میں نے کہا وعدوں پہ یہ یقین ہوتا ہے. اس عمر میں, بڑھاپے کی عمر میں, اولاد سے بڑی محبت ہے. کہنے لگا جس نے جو ہے بچہ خراب کرنا ہو, یا نانی کے گھر بھیج دے یا دادی دادے کو دے دے, کیونکہ وہ شفقت اتنی زیادہ دیتے ہیں, قرآن اتنی شفقت دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ شفقت بڑھ جاتی ہے بچے کے ساتھ, اتنی زیادہ شفقت بڑھ جاتی ہے. وہ نقشہ مجھے یاد آیا کہ وہ بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. تو بات اصل چلی تھی وجدان سے, وجدان سے, کہ بچے نے جو ایڑیاں رگڑی نا پیاس سے, اماں کبھی ادھر بھاگے, کبھی ادھر بھاگے, ادھر صفا, ادھر مروہ, ادھر پہاڑی, ادھر پہاڑی, میں تکونی مانگوں کرلاواں, پانی مل جائے. اور اللہ نے اس وجدان کی کیفیت میں فرشتے کو امر کیا, جبریل نے پر مارا اور ایڑیاں رگڑنا ذریعہ بنا, اور پانی ہو بلا تو پانی زمزم زمزم زمزم, رک جا رک جا رک جا. یہ جو وجدان کے بول ہیں, آج بھی زمزم کے فائدے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائے ہیں
کیا بتائیں؟ بتاؤ یہ کوئی بتائے کہ زمزم کے کیا فائدے ہیں؟ ہاں، بچہ رو رہا ہو اور زمزم پڑھیں اور سانس روک کے پڑھیں تو زیادہ فائدہ، بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اور کیا فائدہ زمزم کا؟ موذی جانور ہو، کوئی آپ کو نقصان دینا چاہتا ہو تو زمزم پڑھیں، رک جاتا ہے۔ اور گلی میں کچھ گانا وغیرہ بج رہا ہو، پڑھیں، ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پرانا بتایا ہوا ہے، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں جی، بلیڈ لگا خون نہیں روک رہا تھا تو زمزم پڑھا، خون رک گیا۔ یہ ہیموفیلیا ایک بیماری ہے جو کہ ہمارے وکٹوریا خاندان، انگلینڈ کے خاندان میں یہ بیماری ہے، ان کا خون نہیں رکتا، ہیموفیلیا جی۔ اور کوئی بتا رہا جی؟ لڑائی ہو رہی ہو تو وہاں زمزم پڑھیں، لڑائی رک جاتی ہے۔ اور کوئی بتا رہا تھا ایک، ہاں جی جی، منہ پہ دانے نکلے زمزم کا پانی ایسے لگائیں، زمزم پڑھیں، دانے ختم۔ اچھا، یہ ایک وجدان کے ایسے بول ہیں جس میں وجدان ہے، بے چینی، بے کلی، بے قراری ہے، وجدان ہے۔ ایسے ہی او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، وجدان ہے۔ میرا رب تو ساری بولیاں جانے، میرا رب تو ساری بولیوں کے مفہوم اور ترجمے جانے، اللہ تو دل کی جانے، بولوں کی جانے، جذبوں کی جانے، جذبوں کے اندر کے وجدان کی جانے، میرا رب تو سب کچھ جانے۔ مجھے کہنے لگے سارا کچھ میرا واپس آ گیا، نماز، تسبیح، ذکر، پر یہ وظیفہ مجھے بخش دیں۔ یہ میں پڑھتا رہا، میں نے کہا پڑھتا رہا۔ آج بھی وہ شخص درس میں بیٹھا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور آج بھی وہ بندہ کہتا ہے کہ جب بھی اللہ سے کوئی میرا معاملہ اوپر نیچے ہونے لگتا ہے اور مجھے اللہ کی ذات عالی کا کوئی بے یقینی آتی ہے، میں یہی پڑھتا ہوں، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، کہ ایک دم میرا من، میرا سینہ نور سے بھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں بندے کے کون سے بول ایسے ہیں جس پہ اللہ کو ترس آ جاتا ہے، اور اللہ اس ترس کی بنیاد پہ اپنی رحمت کو دل اور سینے میں سمو دیتا ہے۔